بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تحمید، تعریف، تمجید، بزرگی، جاہ و جلال، کبریائی، احسن الخالقین، احکم الحاکمین کی غفور الرحیم وحدہ لا شریک ذات کے لیے، جو اکیلا، یکتا اور تنہا اس ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا، نظام کو چلانے والا اور مخلوقات کو اپنے خزانوں سے عطا کرنے والا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے، جنہیں رب العالمین نے اس ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر اور امام بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی اطاعت کو خالق ارض و سما نے اپنی فرما برداری اور جن کی نافرمانی کو مالک کائنات نے اپنی نافرمانی قرار دیا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، اللہ تعالی نے انسان کو ان گنت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر نعمت اپنی جگہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ کسی نعمت الہی کے متعلق انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس نعمت کی ضرورت نہیں۔ ساری زندگی انسان اسی خواہش کو اپنے دل میں بسائے رکھتا ہے اور اپنی زبان سے رب کائنات کے سامنے دعائیں کرتا ہے، جن دعاؤں میں مزید اللہ رب العزت سے اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہے۔ یہ نعمتیں انسان کی زندگی کو حسین بنا دیتی ہیں، یہ نعمتیں انسان کی زندگی کو پرسکون بناتی ہیں، یہ نعمتیں انسان کے لیے خوشیوں کا سبب ہیں، اور اگر نعمتیں چھین جائیں تو انسان کی زندگی اتنی ہی بے رونق اور ویران ہو جاتی ہے۔ ان نعمتوں میں انسان کے لیے ایک ایسی نعمت اللہ تعالی کی طرف سے عطا کی گئی ہے کہ جس کا وجود انسان کے لیے سراسر اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ انسان کے لیے
زندگی کا سکون ہے کہ اس نعمت کے بغیر انسان کی زندگی بہت سارے معاملات میں ادھوری رہ جاتی ہے، اور ایسی نعمت کہ انسان دنیا کائنات کے کسی بازار سے اس کا متبادل حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی نے انسانوں کو باہم ایک دوسرے سے رشتوں کے اندر جوڑ دیا ہے۔ والدین ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، دیگر عزیز و اقارب ہیں، یہ سارے رشتے اللہ تعالی کی نعمت ہیں، اور ان سارے رشتوں اور ناتوں میں سب سے بڑھ کر رشتہ انسان کے لیے والدین کا ہے، جو جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے انسان کے لیے سکھ کا اور سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور والدین میں جو مرتبہ اور مقام رب کائنات نے ماں کو عطا کیا ہے، وہ انسان کے کسی اور رشتے کو نہیں ملا۔ اللہ تعالی نے جو محبت ایک ماں کے دل میں رکھی ہے، وہ انسان کے کسی اور رشتے کے اندر نہیں ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب کائنات کی رحمتوں کے 100 حصے ہیں، اور اس نے صرف ایک حصہ اس ساری کائنات کے اندر اتارا ہے، اور وہ ایک حصہ اس دنیا میں آنے والی ماؤں کو عطا کیا گیا ہے۔ انسان جو اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کرتا ہے، احساسات سے محسوس کرتا ہے کہ کس قدر ایک ماں اپنے بچے کی محبت رکھتی ہے، اس کے لیے تڑپتی ہے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتی ہے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی ہے۔ یہ صرف اللہ کی رحمت کے سبب ہے جو مالک کائنات نے اپنی ان بندیوں کے دلوں کے اندر اتار دیا ہے۔ یہ رحمت کا ایک جز ہے، اور 99 حصے مالک کائنات نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ذرا بتائیے، من ابرُ، میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں؟ قال امک، اس کے جواب میں فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کیا کر۔ سوال کرنے والے نے یہی سوال پھر دہرایا کہ ثم من، اس کے بعد کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، کس کے ساتھ نیکی کسے پیش آؤں؟ قال امک، رحمت للعالمین پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ اس شخص نے تیسری بار پھر یہ سوال دہرایا کہ پھر اس کے بعد کس سے حسن سلوک کروں؟ قال امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، پھر اس نے چوتھی مرتبہ کہا پھر کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں اور نیکی کروں؟ قال ابوکا، اپنے والد گرامی کے ساتھ اچھے اور خوبصورت انداز سے پیش آیا کر۔
اس حدیث مبارکہ کو دیکھیے کہ 3 مرتبہ زبان نبوت سے رسول اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور والدہ کے بعد انسان کے خدمت کا، حسن سلوک کا، اخلاق کا، محبت کا، احساسات کا اور جذبات کا سب سے زیادہ حقدار اس دنیا کے اندر اس کا باپ ہے. اتنا اعلی مرتبہ رب کائنات نے والدین کو دیا ہے اور والدین میں ماں کو عطا فرمایا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ مرتبہ ایک عورت کو ماں ہونے کی حیثیت سے جو دیا گیا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ کیا سبب یہ ہے کہ اس خاتون نے نکاح کر لیا ہے اور اللہ نے اس کو یہ مرتبہ دے دیا ہے؟ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ الجنۃ تحت اقدام الامہات، اور لوگوں اللہ نے جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے تلے رکھی ہے. خدمت کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، پیار سے پیش آؤ گے تو تمہیں جنت مل جائے گی. اور جس طرح حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ تمہاری جہنم بھی یہی ہے، اچھا سلوک نہ کرو گے، بدخلقی سے پیش آؤ گے، بد سلوکی سے پیش آؤ گے، والدین کی خدمت کرنے کی بجائے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو گے، گالم گلوچ کرو گے، ان کو ڈانٹو گے اور ان کو دھکے دے کر گھر سے نکال دو گے، اور جب وہ زندگی گزار کر اس سٹیج پر آ جائیں کہ کمزور اور بوڑھے ہو جائیں تو پھر تمہیں ان کا وجود اپنے گھر کے اندر بوجھ لگنے لگ جائے تو سمجھو کہ پھر یہ تمہارے لیے جہنم بن گئی ہے کہ تم نے ان کی خدمت کر کے جنت کو نہیں خریدا اور جہنم کے حقدار بن گئے ہو. اتنا اعلی مقام و مرتبہ ہے. کیا اس کو صرف اس لیے یہ مقام ملا ہے کہ وہ خاتون اولاد والی بن گئی ہے اور اللہ نے اس کو مقام دے دیا ہے؟ بہت ساری ذمہ داریاں اور فرائض ہیں جن کے سبب اتنی بڑی خوشخبری اور بشارت رسول اللہ نے اپنی زبان اقدس سے دی ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ الفاظ اس بڑی کائنات میں بسنے والی کسی اور شخصیت کے لیے نہیں کہے گئے. ایک ماں اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے، پالتی ہے، کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے، ان کے لباس کا خیال کرتی ہے، بیمار پڑ جائیں تو علاج معالجے اور دوائی کے لیے تڑپتی ہے، سردی اور گرمی میں جو چیزیں اولاد کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان کو مہیا کرتی ہے. پھر ساری زندگی وہ اپنی اولاد کی خدمت کے لیے لگی رہتی ہے. کیا اتنی اعلی شان کا سبب صرف یہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پال رہی ہے اور ان کے لیے اس نے اپنے آپ کو مشقت اور محنت کے اندر ڈالا ہوا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے؟ اس سے بھی بڑا فرض اولاد کی پرورش کرنا، پالنا پوسنا، علاج معالجہ، کھانا پینا، لباس، بستر، یہ ساری چیزیں ایک مسلمان ماں کے ساتھ ساتھ ایک غیر مسلم ماں بھی اپنی اولاد کے ساتھ یہی سلوک کر رہی ہے. فرق کہاں ہے؟ کون سی چیز ممتاز کر دیتی ہے؟ کون سی چیز اٹھا کر مقام اور مراتب کو بلند کر کے ساری کائنات کے اندر اعلی مرتبوں کے اوپر فائز اور براجمان کر دیتی ہے؟ وہ ایک چیز ہے کہ ماں ہوتے ہوئے وہ عورت اپنی اولاد کو دل میں ایمان رکھتے ہوئے
اللہ کی توحید کے اوپر یقین رکھتے ہوئے حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے عرش والے کی دی ہوئی اولاد کو اس کی بندگی کے لیے تیار کرے، اسے عقیدہ توحید سکھائے، اسے کائنات کے تاجدار کی اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار کرے، اسے اپنا دودھ دیتے ہوئے یہ سبق سکھائے کہ تیرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اسے یہ سمجھائے کہ تیری اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی آنے والی ہے جس میں کامیابی کا معیار کیا ہے۔ اگر وہ خاتون اپنی اولاد کو یہ سبق نہیں دیتی ہے تو پھر نہ وہ ان مراتب کو اپنے پاس محفوظ کر سکتی ہے اور نہ اپنے فرائض کو ادا کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ ایک ماں نے اپنی اولاد کو بڑے اچھے سے پالا ہے، ان کی پرورش کی ہے، ساری زندگی ان کو بہترین اور خوبصورت کپڑے ان کو پہنائے ہیں، اچھا کھانا ان کو صبح و شام کھلاتی ہے، اچھے بستر پہ ان کو سلاتی ہے، اچھے سکول میں ان کو بھجوایا ہے اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ان کو بڑا اچھا لکھا پڑھا دیا ہے، اور جو کامیابی کا نقطہ سمجھا جاتا ہے وہ اب ملازمت کے اہل ہو گئے ہیں، اچھے گھر کے اندر ان کا رشتہ بھی ہو گیا ہے۔ کیا اس عورت نے اپنے فرائض کو ادا کر دیا ہے؟ ممکن ہے دنیا والے سمجھے کہ یہ خاتون ماں ہونے کی حیثیت سے بڑی کامیاب ہے، اس نے اپنی اولاد کو بڑے اچھے طریقے سے پرورش کر کے پال پوس کر ان کو اس درجے اور مقام تک پہنچانے کے لیے تگ و دو اور محنت کی ہے۔ کیا فرائض ادا ہو گئے ہیں؟ عورت کے لیے سب سے بڑا فریضہ تو یہ تھا اپنی اولاد کے لیے کامیاب ماں بنتی اور کامیاب ماں بن کر اپنی اولاد کو بہترین مسلمان بنا کر رسول اللہ کا امتی بناتی، اور اگر اس حیثیت سے وہ اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر سکی تو پھر ایک مسلمان ماں میں اور ایک غیر مسلم ماں کے انداز زندگی میں اور اولاد کے بارے میں سوچنے اور فکر کرنے میں، محنت اور کوشش کرنے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ اگرچہ اولاد کی تربیت کرنا دونوں کا فریضہ ہے، ماں کا بھی اور باپ کا بھی، لیکن اس چیز سے تو آپ آگاہ ہیں کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ مرد حضرات اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کے اعتبار سے دن چڑھتا ہے، اپنے کام کاج، محنت مزدوری، کاروبار، تجارت اور ملازمت کے لیے گھروں سے نکل پڑتے ہیں، پھر کوئی شام کو لوٹتا ہے، کوئی ہفتے کے بعد لوٹتا ہے اور کوئی سالوں کے بعد اپنی اولاد کے پاس واپس پلٹتا ہے۔ ایسے میں اگر اولاد کے پاس کوئی اس کا ہمدرد باقی بچتا ہے، وہ اس کے چچا نہیں ہے، وہ اس کے اور رشتہ دار نہیں ہے، خواتین میں اس کی خالائیں اور پھوپھیاں نہیں ہیں، جو سب سے زیادہ ذمہ داری کی حیثیت کے اعتبار سے اس کے پاس ہے وہ اس کی ماں ہے۔ عرش والے نے اس کی گود میں یہ اولاد دی ہے، یہ اس کی گود اس کے لیے سب سے پہلی اس دنیا کی درسگاہ ہے جہاں اس نے اپنے احساسات سے اپنی اولاد کو یہ چیزیں دینی ہیں۔ جب باپ سر پر موجود نہ ہو یا باپ اپنے کام کاج کے لیے عارضی طور پر وہاں موجود نہ ہو تو پھر تربیت کون کرے گا؟ ایک ماں نے کرنی ہے، اور وہ صرف یہ کہہ کر اپنا پلہ نہیں چھڑا سکتی ہے کہ گھر کے کام کاج اتنے ہیں کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے، یا میں اس کو اعلیٰ اور اچھے سکول یا پھر اکیڈمی میں بھیج دیتی ہوں، اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتی ہوں، میں ان کو کھانا کھلاتی پلاتی اور ان کے لیے یہ لوازمات تیار کرتی ہوں، اس کے علاوہ اور میں کیا کروں؟ تو کیا پھر تربیت کے لیے، عقیدہ سیکھنے کے لیے،
رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور سنت مبارکہ کو سیکھنے کے لیے اولاد کو گلی محلے کے سپرد کر دیا جائے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے، گلی میں جو نظر آئے اس سے سیکھ لے. بازار میں نکلتا ہے، چوکوں چوراہوں اور پھٹوں اور پہ بیٹھے ہوئے جو انسان نظر آتے ہیں، ان کے انداز گفتگو سے، رویے سے، اعمال سے، کردار سے اور سیرت سے جو کچھ سیکھتا ہے وہ سیکھتا جائے. اور ایک ماں اپنے گھر میں مطمئن ہو کے بیٹھی ہو کہ میں اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کر رہی ہوں. حضرات، یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اچھے کپڑے پہنا دیتے ہیں، جوتا لے دیتے ہیں، موسم کے اعتبار سے انہیں کھانا پینا مہیا کرتے ہیں، بیمار پڑ جائیں تو دوائی لے کے دے رہے ہیں. یہ ذمہ داری نہیں ہے اتنی سی. وہ اولاد جس کو آپ نے اللہ کے سامنے دعائیں مانگ مانگ کر لیا ہے، اس اولاد کے متعلق فریضہ تو یہ تھا کہ اس کے پاس عقیدہ توحید ہو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا علم اور یقین ہو، اس کو جنت جانے کی تڑپ ہو، اسے پتا ہو کہ کردار کی عظمت کیا ہوتی ہے. وہ حی علی الصلاۃ سنے تو نماز کے لیے پہنچ جائے. اگر اس کا کردار ہی اچھا نہیں ہے تو پھر ایک ماں نے اپنی اولاد کو کیا دیا ہے، اور وہ مرنے کے بعد اپنی قبر میں اتر جانے کے بعد کیا توقع رکھتی ہے کہ میری اولاد سے مجھے یہ چیزیں مل جائیں گی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام، اسلامی دنیا میں جن کو 4 امام کہا جاتا ہے ان میں چوتھی شخصیت یہ ہیں. حدیث کی اتنی بڑی کتاب لکھی ہے مسند احمد بن حنبل کہ کسی اور حدیث کے امام اور محدث نے اتنی بڑی کتاب نہیں لکھی. امام صاحب کہتے ہیں عرش والے کا فیصلہ میرے بارے میں یہ تھا کہ میں اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکا. جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی، ہوش و حواس کو پہنچا تو مجھے فقط اپنی ماں ملتی تھی. بغداد کے علاقے میں رہائش ہے، سردیوں میں بڑی ٹھنڈ پڑتی ہے. میں چھوٹا بچہ ہوں اور اتنی سخت سرد بغداد کی راتوں میں میری ماں، جب میرا باپ میرے سر پر موجود نہیں ہے، وہ تہجد کے وقت اٹھتی، پانی گرم کرتی، آگ جلاتی نا، اتنی سہولت سے نہیں جتنی آپ کے کچن میں جل جاتی ہے. یہ لگ بھگ 1250 سال پہلے کی بات ہے. میری ماں جاگتی تہجد کے وقت، باپ موجود نہیں ہے، آگ جلاتی، پانی گرم کرتی، پھر محبت سے آ کر مجھے جگاتی. جب میری عمر کوئی لگ بھگ 7-8 سال تھی، گرم پانی سے مجھے وضو کرواتی، وضو کروا کے پھر گرم چادر میرے جسم کے اوپر لپیٹ کر باندھ دیتی. مسجد میرے گھر سے دور تھی، محلے کی مسجد، اور اذان فجر سے پہلے میری والدہ میرا ہاتھ پکڑتی اور مجھے مسجد میں چھوڑ کے آیا کرتی تھی. میری عمر 10 سال کی ہو رہی تھی کہ میں قرآن مجید کو حفظ کر چکا تھا. یہ ماؤں کا فرض ہے اور یہ ان کی تربیت ہے اور یہ احساس ہے. جب یہ احساس تھا اور جب اپنی اولاد کے متعلق یہ سوچ تھی کہ وہ دنیا کے میدانوں کے ساتھ ساتھ اس میدان کے لیے
جو عرش والا ساری اولاد آدم کے لیے سجائے گا، جسے محشر کہا جائے گا، وہاں کامیابی حاصل کر لے تو پھر محنتوں کا انداز اور رنگ اور ڈھنگ بدل جایا کرتا ہے۔ آج کون سی ایسی ماں ہے جو اتنی جلدی اٹھ کر اور اپنی معصوم اور چھوٹی اولاد کو وضو کروا کے مسجد چھوڑ کے آتی ہو؟ اور یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص سوچے کہ والدین تھے، باپ بھی تھا تو محنت ہوتی تھی اولاد پر، اولاد کامیاب ہو گئی ہے۔ یہاں باپ موجود ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اور ایک ماں کی محنت دکھا رہا ہوں۔ اور اس معاشرے میں اور اس دور میں جب ان چھوٹے بچوں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ نہیں نہیں سون دیو ہجے، چھوٹے بچے نے ہجے انہاں دے جاگن دا ٹائم نہیں ہویا۔ ان کے جاگنے کا ٹائم کب ہوگا؟ جب پانی سروں سے گزر جائے گا تو پھر ہم شکایت لے کے مسجد میں آئیں گے، ہن من دے نگے دعا کریا کرو، ہن وڈے ہو گئے نے تے ہن تے چھتر بھی نہیں مار سکتے۔ ارے اپنا قصور سمجھنا اور اپنی کوتاہی کو جان کر مان کہ جب ذمہ داری تجھے دی گئی تھی اور تیرے رسول نے کہا تھا 7 سال کے بچے کو مسجد میں لے کے آنا والدین کی ذمہ داری ہے، تب تو نے ان کے ساتھ لاڈ اور پیار کیا کہ نہیں نہیں بچے پڑے رہو، بڑی ٹھنڈ پڑتی ہے، اوہو باہر نکلو گے تو رگوں کے اندر خون جم جائے گا اور ممکن ہے کہ موت واقع ہو جائے، اس لیے تمہیں ابھی سونا چاہیے۔ کیا کبھی اس ماں کو دیکھا ہے کہ اس کے بچے سکول سے بھی لیٹ ہو جاتے ہوں، جس کے بچے مسجد میں نہیں پہنچتے، اکیڈمی سے بھی لیٹ ہو جاتے ہوں، جو جمعہ پڑھنے بھی نہیں آتے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اور آج جو تو روتا ہے کہ امت زوال پذیر ہے، مسجدیں ویران ہیں، قرآن پڑھنے والے نہیں ملتے اور راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والے نہیں ملتے، تجھے اگر آج دین لاوارث نظر آ رہا ہے تو پھر ذرا اپنے کردار کو جانچ پرکھ کر اور پڑتال کر کہ اس ماں نے تربیت کی، اپنے بچے کو لکھایا اور پڑھایا، دنیا کے اعتبار سے کامیابی کے لیے نہیں، آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے ایسی تربیت کی کہ وہ اپنے دور کا حدیث کا سب سے بڑا امام، آج وہ دنیا پہ نہیں مگر پوری اسلامی دنیا میں ان کی لکھی ہوئی احادیث کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے اور ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ آج تجھے اور بتاؤں، یہ بخارا کا شہر ہے، ایک اماں بڑی دعائیں مانگتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے، تیرے دین کا سپاہی بناؤں گی۔ صدقے جائیں نا ان ماؤں کے اوپر جو اپنے معصوم بچوں کو دیکھتی ہیں تو اپنے جذبات کا اظہار انہی الفاظ میں کرتی ہیں، میں اپنے پوتنو ڈاکٹر بناواں گی، میں اپنے پوتنو انجینئر بناواں گی، میں اپنے پوتنو کیپٹن بناواں گی، یہ بڑا ہو گیا بڑا سیاستدان بنے گا۔ اور کبھی یہ بھی تو کہا کریں کہ اسے بہترین مسلمان بناؤں گی، اسے رسول اللہ کا جانسار بناؤں گی، اسے اچھا قرآن پڑھنے والا بناؤں گی، اسے نمازوں کا پابند بناؤں گی، اسے امت مسلمہ کا بہترین فرد بنا کر دین کی خدمت کرنے والا بناؤں گی۔ اور یہ چیزیں تو مل ہی جاتی ہیں، اور جس دنیا کے لیے ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں یہ دنیا سب کو مل ہی جاتی ہے۔ کوئی آدمی کبھی بھوکا بھی سوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور جو محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہے وہ بھی تو زندگی بسر کر رہا ہے، اور جو محلات میں سوتا ہے اس کے پاس بھی یہی دنیا ہے اور اس نے بھی اسی زمین کے اندر دفن ہونا ہے۔ اماں یہ دعائیں کرتی ہے، عرش والوں نے دعاؤں کو قبول کیا، بیٹا عطا کر دیا، اس کا نام رسول اللہ کے نام مبارک پہ محمد رکھ دیا۔ اب ماں جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ بچہ آنکھوں سے نبینا تھا،
اب پھر روتی ہے، گر گڑاتی ہے اور جولی عرش والے کے سامنے پھیلاتی ہے، اللہ تجھ سے تو تیرے دین کا خدمتگار مانگا تھا، تو نے محتاج دے دیا ہے، یہ تیرے دین کی خدمت کیا کرے گا، اس کو تو خود خدمت کی ضرورت رہے گی۔ تمنا کیا تھی، عطا کیا ہوئی، احساسات کیا ہیں؟ اور مورخین نے لکھا ہے وہ اماں روتی، خواب میں اس کو بزرگ ملے، اور بعد لکھا ہے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، کہا عرش والے نے تیری دعاؤں کو قبول کر لیا، آنکھوں کو جھپک رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ باپ بڑا عالم، مگر یہ بچہ بچپن میں تھا کہ باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، باپ موجود نہیں ہے، اب ساری ذمہ داری ماں کے اوپر ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کرے، اور اس ماں کا پوری امت کے اوپر احسان ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے بیٹے کو جس انداز میں تیار کیا ہے، آج لوگ اس کو امام بخاری کہتے ہیں، جن کا نام محمد تھا، اور ماں نے اس انداز میں اس کی تربیت کی، ایسے تیار کیا، ایسے اس کو لکھایا اور پڑھایا۔ وہ طالب علم بھی تھا تو ممتاز تھا، استاد بنا تو ممتاز بنا، امام بنا تو سب ائمہ کے اندر ممتاز رہا، اور جب اس نے حدیث کی کتاب کو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر 16 سال کی محنت شاقہ سے صحیح بخاری کو ترتیب دیا اور لکھا ہے، اس دور سے لے کر آج تک ساری امت نے یہ ماننا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، قرآن مجید کے بعد اگر زمین کے اوپر کوئی صحیح ترین کتاب موجود ہے تو وہ امام بخاری کی یہ صحیح بخاری ہے۔ یہ کس کی محنت تھی، یہ کس کی تبدو تھی، اس کے پیچھے کس کی دعائیں تھیں، کس کی فکر تھی اس کے پیچھے؟ حضرات بلند مقام ایسے نہیں ملتے، منزل اگر اچھی ہو تو رستہ بہت کٹھن ہوا کرتا ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ آج ذرا احتساب تو کیجئے، مدرسے میں پڑھتے تھے، ہمارے استاد محترم تھے شیخ الحدیث حضرت خالد بن بشیر مرجالوی حافظہ اللہ تعالی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہی 8 10 11 سال کی عمر کے، اور گرمیوں کی راتیں کتنی چھوٹی ہوتی ہیں، اور اب کتنی لمبی راتیں ہیں، 12 گھنٹے کی رات، اور 12 گھنٹے سونے کے بعد پھر مسلمان سمجھتے ہیں کہ نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، اور نماز فجر میں حاضرین کو دیکھ لیا کریں، اس سے سمجھ جائیں کہ ہمارا رخ کیا ہے، بچے کتنے نظر آتے ہیں، جوان کتنے ہیں اور بوڑھے کتنے ہیں۔ اور یہ ماحول دیکھ کے یہ سوال کا جواب خود سے لے لیا کریں کہ امت زوال پذیر کیوں ہے؟ وہ گرمیوں کا موسم، چھوٹی چھوٹی راتیں، نماز فجر کے لیے جب وہ تشریف لاتے تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آتے۔ اب وہ بچے مسجد میں بیٹھتے جماعت شروع ہونے سے پہلے تو وہ گر رہے ہوتے، نیند آ رہی ہوتی انہیں۔ ایک دن ہمارے دوسرے استاد محترم نے کہہ دیا کہ حضرت چھوٹے بچے ہیں، آدھا گھنٹہ اور سو لینے دیا کریں اور پھر اٹھا لیا کریں، تھوڑی نیند پوری ہو جائے گی نا۔ نیند تو پوری ہو جائے گی قبر میں جا کر، اگر زندگی سکھ اور دین کے اندر گزاری ہوگی، اور یہاں اگر لمبی تان کے سو کے گزاری ہے، عیش و آرام سے اور من چاہی زندگی بسر کی ہے، تو پھر قبر میں اتر کر بھی سکون میسر آنے والا۔ تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا ان کی تربیت کا موقع اب ہے،
اگر یہ اب نہیں جاگیں گے تو پھر زندگی بھر یہ جاگ سکتے؟ بہت قلیل واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی بچہ یا نوجوان نمازی نہ ہو اور بعد میں وہ نمازی بن جائے، اور جس کو جوانی میں ہی جماعت گزار کے نماز پڑھنے کی عادت ہو نا، وہ بوڑھے ہو کر بھی جماعت گزار کی نماز پڑھتا ہے اگرچہ پانچوں ہی پڑھنے والا ہو۔ اور جس نے نماز فجر بغیر جماعت کے پڑھنی ہے نا، وہ سال ہاں سال اس کو آپ دیکھ لیں، اس کی 5 7 10 سال کی زندگی کا ریکارڈ اٹھا کے وہ سردی گرمی بغیر جماعت کی نماز پڑھنے والا ہوگا۔ حضرات اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، اللہ نے اولاد دی ہے۔ میں یہ صرف آج کے خطبے میں ماؤں سے کہہ رہا ہوں، اس عظمت کو جانیے جو عرش والے نے دی ہے، اور رسول اللہ نے تو ماؤں کے متعلق یہاں تک کہا ہے اپنی اولاد کے متعلق بد دعا اپنی زبان سے نہیں کرنی ہے۔ ماں کو اجازت نہیں ہے، ممکن ہے قبولیت کا وقت ہو اور اولاد کے بارے میں وہ بد دعا اور غصے میں نکلے ہوئے الفاظ قبول کر لیے جائیں، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اس ماں سے سوال یہ ہے کہ ذرا بتا، تیری گود میں جو امت کا بیٹا پل رہا تھا وہ کہاں ہے؟ اور شاعر نے جو کہا تھا، ڈوبی ہیں جو انگلیاں خود میرے اپنے لہو میں، یہ کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھانے کی سزا ہے۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تیری راہبری نے کیا کیا ہے؟ تیری رہنمائی نے کیا کیا ہے؟ جو تو نے فرائض ادا کیے ہیں ان فرائض کا رنگ کہاں ہے؟ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے جو حضرت امام کائنات نے بیان کی، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا، ایک خاتون اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے۔ وہ گھر کی بھی حفاظت کرے گی جب اس کا شوہر موجود نہیں ہوگا، اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت اور تربیت کرے گی جب اس کا خامد گھر پہ موجود نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ جو اولاد تیرے پاس تھی اس اولاد کو کہاں پہنچایا ہے؟ اس اولاد کی سیرت کیا تھی؟ کردار کیا تھا؟ کیا وہی کردار ہے؟ اور جو میدان بدر کی صفیں سجی، عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے میدان بدر میں، تو اسے چھوٹے چھوٹے وہ جوانی چڑھتے ہوئے بچے نظر آئے، وہ معبز اور معاذ۔ کہا تم کیسے؟ کہا چچا ہمیں یہ بتائیے ابو جہل کون ہے؟ اس کو کیا کہنا ہے؟ کہا ہماری ماں نے بتایا ہے کہ وہ میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن، اور ہم یہ تہیا کر کے آئے ہیں کہ آج ابو جہل کو میدان بدر میں قتل کر کے جائیں گے۔ وہ میں کہاں ہے جو یہ سبق دیتی ہوں؟ اور ابو جہل کے قاتل کون ہے؟ یہی 2 بچے۔ وہ میدان میں بھاگے اور حملہ کیا اور اس کو گرا دیا۔ اور یہ سبق کس نے پڑھایا؟ اگر آج تمہاری اولادیں مسجد کی پابند نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھتی، رکوع اور سجدے سے محروم ہے، قرآن پڑھنا انہیں نہیں آتا، اور انہیں علم ہے ساری دنیا کا اور بہت سارے علوم انہیں یاد ہیں، بہت ساری زبانوں کو وہ سمجھتے، لکھتے، پڑھتے اور باتیں کرتے ہیں، انہیں ملکی حالات کا بھی بڑا علم ہے اور سیاست کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بھی بڑی آگاہی ہے، تو تیری راہبری کا سوال ہے کہ پھر تم نے کیا سکھایا ہے؟ یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور بہت جلد گزر جانے والی ہے، اور ہر شخص پھر بارگاہ رب العالمین میں جواب دہ ہونے کی حیثیت سے کھڑا ہوگا کہ زندگی کیسے گزار کے آیا ہے۔ تو میں اپنی ان ماؤں سے کہوں گا کہ رب کائنات نے جو اولاد جیسا میٹھا میوہ دیا ہے اسے امت کے لیے فائدہ مند انسان بنائیے، اسے معاشرے کے لیے بہترین مسلمان بنائیے، اسے رسول اللہ کا ایسا غلام بنائیے کہ کل جب تمہاری اولاد میدان محشر میں اور رسول اللہ کے پاس حوض کوثر پر جائے تو ان کے اعضاء چمک رہے ہوں، اور اگر ان سے کائنات کا امام پوچھے کون ہو
تو وہ بتا سکے کہ تیری زندگی غلامی میں زندگی بسر کرنے والے غلام ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری اس پیاری اولاد کو میدان حشر میں حوض کوثر تک پہنچ نہیں دیا جائے تو پھر تمہاری کامیابیاں اور تمہاری محنتیں اور تمہاری تگودو کیا کرے گی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.